برائے مہربانی 3 منٹ کے لیے رکیے اور توجہ فرمائیے۔ انا اور تکبر روحانی ترقی کے بدترین دشمن ہیں۔ یہ ایسے گناہ کبیرہ ہیں جو کہ انسان کی عزت کو دو کوڑی کا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ انا اور تکبر کیا ہے؟ انا اور تکبر میں خود پسندی کا گہرا عنصر موجود ہوتا ہے، گہرا رنگ موجود ہوتا ہے۔ مثلاً جیسا کہ میں، میری، میرا گھر، میری گاڑی، میرا بینک بیلنس، بس یہ تو ہے میں۔ اس میں مبتلا ہو کر انسان بعض دفعہ ایسے الفاظ بول دیتا ہے جو کہ کفر کے زمرے میں آتے ہیں۔ دیکھیں، اگر ہم خود پر غور کریں تو ہم کیا ہیں؟ ہم ایسی مخلوق ہیں جو کہ تمام مخلوقات سے افضل ہیں۔ ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ تو یہ ایسی خوبی ہے کہ صرف اسی خوبی پر کہ وہ تمام مخلوقات سے ہے، مخلوقات میں سے افضل ہے، صرف اسی خوبی پر ہم ناز کریں، فخر کریں، اور اسی خوبی پر فخر کرتے ہوئے ہم اپنی ساری زندگی بھی سجدے کے شکرانے میں گزار دیں تو ہم اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میں کے اندر چھپے ہوئے انا اور تکبر کی وجہ سے ابلیس، جو کہ ایک جن تھا، فرشتوں جیسی اعلیٰ اور نورانی مخلوق پر اس کو فضیلت حاصل تھی۔ اس ایک جملے کی وجہ سے وہ روندہ دربار الہی ہوا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، حالانکہ شیطان خود تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ جو بھی تھا وہ آگ سے بنا تھا، لیکن اس کو بنانے والی رب کی ذات تھی۔ اس کو نورانی مخلوق پر فضیلت حاصل تھی، لیکن اس کے اندر میں آ گئی، تکبر آ گیا، انا آ گئی، خود پسندی آ گئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کی تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے لائن قرار دے دیا گیا۔ انا اور تکبر ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے انسان دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، اللہ کا بندہ ہو گئے اللہ کے بندوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، گناہوں میں مبتلا ہو کر اللہ عز و جل کی پاک ہستی سے دور ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، اللہ عز و جل کی پاک ہستی ایسی ہستی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کوئی کام ایسا نہ کریں، کوئی بات ایسی نہ کریں کہ جس سے ہم اللہ عز و جل کی ذات سے دور ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے بے انتہا پیار کرتا ہے۔ یہ ساری کائنات، اس کائنات کے اندر موجود ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف انسان کے لیے بنایا۔ ہم خود کچھ بھی نہیں ہیں، ہماری کوئی اہمیت نہیں، ہماری کوئی حقیقت نہیں، ہم خود کچھ بھی نہیں۔ تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، تو انہیں اپنے اندر سے انا، تکبر، خود پسندی، غرور، ان صفات کو نکالنا ہوگا۔ اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہو، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے نا وہ انسان کو 2 طریقے سے حاصل ہوتا ہے، 2 مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ ایک، جب وہ اپنے اندر سے میں کو ختم کرتا ہے، میں مر جاتی ہے تو انسان کو اللہ تعالیٰ کا دیدار حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا، جب انسان مرتا ہے تو مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کو اس کا دیدار حاصل ہوگا۔ اچھا، اس کے درمیان جب انسان میں کو اپنے اندر سے نکال دیتا ہے، اور یہ ہم نکالنا، انا کو، تکبر کو، میں کو، خود پسندی کو نکالنا، یہ ہم پر فرض ہے۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ دنیا کی کوئی چیز جو ہے، ہر چیز، ہر نعمت اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ہے، صحت ہے تو اللہ نے عطا کی ہے،
औलाद है तो अल्लाह ताला ने अता की हैं, नेमतें हैं तो सारी की सारी नेमतें अल्लाह ताला ने अता की हैं, उसका खुद तो कुछ भी नहीं। तो जब ये चीज़ वो कर लेता है, अपने अंदर पैदा कर लेता है कि हम खुद भी खुद कुछ नहीं, हमारी एक एक सांस जो है वो अल्लाह ताला की मोहताज है, अल्लाह ताला की मरहून मिन्नत है, तो फिर इंसान ऑटोमेटिक अल्लाह ताला का एक शुक्रगुजार बंदा बन जाता है और फिर वो अपनी ज़ात पे तवज्जो करता है और कोई भी काम ऐसा नहीं करता, कोई भी लफ्ज़ ऐसा नहीं बोलता जिससे अल्लाह ताला नाराज़ हो जाएं। उसको हर वक्त अल्लाह ताला से मोहब्बत का ख्याल रहता है, क्योंकि वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करने लग जाता है, वो कायनात पर गौर करता है, वो अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों पर, अल्लाह ताला की अता की हुई नेमतों पर गौर करता है, तो फिर सिर्फ और सिर्फ पीछे शुक्राना रह जाता है, शुक्राने के अलावा कुछ भी नहीं।